چولستان میں جب پانی کا ایشو ہوا تھا سیکٹری صاحب خود وزٹ کرتے رہے، دن رات اس چیز کو انہوں نے دیکھا اور ہم بھی اس کو دیکھ رہے تھے. جسٹ کم، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں آفیسز میں. آپ اپلیکیشن لے کے آئیں گے، اپنے ساتھ آئیڈینٹی کارڈ لے کے آئیں گے، اور آپ بالکل ایک کوئی آپ کے پاس پروف ہے نا تھوڑا سا کہ میں گیا ہوں یہ ہوا ہے، تو یو ول سی کہ آئی ول ٹیک ایکشن. ہم آپ سے ملوانے جا رہے ہیں علی عاطف بٹر صاحب ہیں، ڈیپٹی سیکرٹری ساؤتھ پنجاب امپلیمنٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن. ان سے بات کریں گے. سیکٹریٹ یہاں پہ قیام کے بعد یہاں کے جنوبی پنجاب کی عوام کو خاص طور پہ گراؤنڈ جگہ پہ ان کی دہلیز پہ تمام جو ان کے مسائل تھے وہ حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. عوامی شکایات زیادہ تر کون سی آتی ہیں، اس کے علاوہ سیکٹریٹ کی بلڈنگ کا پروسیس چل رہا ہے، یہ تمام تر صورتحال جب سیکٹریٹ کا قیام ہوا تھا اس کے بعد اب چیزیں معاملات کیسے چل رہے ہیں، ان سے بات کریں گے. سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. سر تھوڑا سا ہمیں ہمارے ویورز کو جو ساؤتھ پنجاب کے ناظرین ہیں، اسپیشلی جب سیکٹریٹ کے قیام کے بعد اب زیادہ تر لوگوں کی جو شکایت آتی ہیں ان کی بیسیکلی ابھی کیا مسائل ہیں لوگوں کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. اصل میں مسائل تو وہ جو ایک روٹین میں آتے ہیں چلتے ہیں کہ وہی ہے جس میں سے سرکاری اداروں میں ان کی اگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی کسی ڈپارٹمنٹ میں، کیونکہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ یہاں شفٹ ہو چکے ہیں ساؤتھ پنجاب میں، تو وہاں پہ اگر کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوتی یا ان سے کوئی انفیئر مین یوز کرتا ہے یا کوئی کرپشن کا ایشو آتا ہے یا ایسے کوئی بھی ملٹیپل ایشوز آتے ہیں جو بھی وہ پہلے کرتے تھے، تو وہ اگر وہ ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف نہیں سنتا تو یہاں وہ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں یا پھر وہ ڈائریکٹلی ہمارے پاس کمپلینس آتی ہیں، ادھر وہ کورٹ کے تھرو آ جاتی ہیں یا وہ لوگ خود ہی ہمیں ایڈریس کر دیتے ہیں ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو. تو پھر اس پہ ہمیں جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب ہیں ان کی طرف سے جو ساؤتھ پنجاب کے ہیں ان کی طرف سے سخت ہدایت ہے کہ اس کو فوری طور پہ آپ نے ایڈریس کرنا ہے ان کے ایشوز کو. ہم کمپلینٹ کو فوری طور پہ آگے فارورڈ کرتے ہیں، رپورٹ لیتے ہیں، اور اس پہ کوئی بھی ڈائریکشنز جو لیگلی ہماری پر ایز پر رولز ہوتی ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں. ہم اس میں بالکل سلیکٹنیس نہیں کرتے. ہمیں برڈسمینس کی طرف سے بھی، برڈسمین آفس کی طرف سے بھی ڈائریکشنز آتے ہیں اور کورٹس کی طرف سے بھی آتی ہیں اور پرائیویٹ بھی آتی ہیں. تو اس پہ کافی ورکنگ اچھی ہو رہی ہے، اور لوگوں کو جیسے جیسے پتہ لگ رہا ہے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اور اب ان کو بڑے سے ان کے مسائل جو نارتھ میں جانا پڑتا تھا وہ ایسے نہیں ہوتا. اٹس گوئنگ ویل. سر مسائل کو آپ دیکھتے بھی ہیں، شکایت کو بھی ایگزیکٹلی لوگ فیک بھی آ جاتی ہیں شکایت کے، جی ان کے مسئلے ہوتے نہیں ہیں ریئل بیسس پہ لیکن لوگ شکایت لے کے آ جاتے ہیں. جی یہ ایک بڑا کامن سا مسئلہ ہے ہمارے سوسائٹی میں کہ کچھ لوگ بڑے ہیبیچول اور پروفیشنل ہیں اس معاملے میں، کہ وہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے آفیشلز کو انہوں نے ایک طریقہ کار رکھا ہے، جی اپلیکیشنز پھینکنا، ایسے اپلیکیشن کرتے رہنا. لیکن یہ بھی کئی جگہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں کہ ان بیچاروں کی سنوائی نہیں ہوتی. کچھ سرکاری ادارے کے لوگ اگر ان سے کوآپریٹ نہیں کر رہے ہوتے، کچھ ٹھیک بھی ہوتی ہیں، زیادہ تر ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اس طرح کا نیگیٹو جو ایک پروسیس ہے وہ بھی بہت چلتا ہے. اچھا سر، ایک کامن سا اگر جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں اور ان کو واقعی کوئی کسی ادارے سے مسئلہ ہے یا ان کی کوئی شکایت ہے، تو ان کو سیکٹریٹ پہنچنے تک کیا پروسیس ہو سکتا ہے یا کمپلین کیسے کر سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، بہت ہی سمپل سا ہے. جسٹ کم، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں آفیسز میں. آپ اپلیکیشن لے کے آئیں گے، اپنے ساتھ آئیڈینٹی کارڈ لے کے آئیں گے، اور آپ بالکل ایک کوئی آپ کے پاس پروف ہے نا تھوڑا سا کہ میں گیا ہوں یہ ہوا ہے، تو یو ول سی کہ آئی ول ٹیک ایکشن. اور ہم بڑا سخت ایکشن لیتے ہیں اس چیز پہ. اگر ہمیں اس میں اندازہ ہو کہ ہمارے کسی آفیشیل نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی یا کرنا چاہ رہا ہے یا اس کو ڈیلینگ ٹیکٹک یوز کر رہا ہے، تو وی وونٹ لیٹ دس ہیپن. اور میں ذاتی طور پہ اس کو بڑا برا سمجھتا ہوں. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے تو یہ ان کے لیے آفس بڑی ایک کھلا ہوا ہے، اور وہ کوئی بھی کمپلینٹ لے کے آ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ سرکاری ادارے کے لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، میری فائل لیگلی بنتی ہے، ڈیلے کرتے ہیں تاکہ مجھ سے پیسے لیے جائیں، ایسا کچھ کرے، تو وہ ہم اس کو ایکشن لیتے ہیں اور اس پہ سخت ایکشن لیتے ہیں. ویئر ہم یہ بھی مجبوری بھی سمجھتے ہیں سر، جو گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں ہم ان کو انڈیو پریشرائز بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر کوئی مس بہیو کرے گا کسی کو کمزور سمجھ کے یا کسی کو غریب سمجھ کے، تو وہی وانٹ ٹالریٹ، وہ ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے. سر آپ اے سی ایس صاحب کے ساتھ رہتے ہیں اور ساؤتھ پنجاب میں سیکٹریٹ کا مقصد تھا لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کے مسائل بیسیکلی یہیں سے ساؤتھ پنجاب سے حل ہو جائیں، ان کو لاہور نہ جانا پڑے. اے سی ایس صاحب کی پریورٹیز کیا ہیں اس وقت اسپیسیفک کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو یہ مسئلے ہم نے حل کرنے؟ جو ہمارے اے سی ایس صاحب ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ کین ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ کمپلینٹس کو بہت چیک کرتے ہیں.
وہ چاہتے ہیں کہ جتنے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ شفٹ ہوئے ہیں یہ پورے ورکنگ حالت میں ہوں، اور ان کی بالکل وہ جو ویژن تھا، جو سوچا گیا تھا کہ یہ بنا ہے، وہ اسی کو بڑا پرسنل لیتے ہیں اس چیز کو، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کی جو بیسٹ پرفارمنس جو ہو سکتی ہے وہ کی جائے. وہ اس میں ذاتی طور پہ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں اور خود وزٹ کرتے ہیں، فیلڈ کے چیکنگ پہ رہتے ہیں. کہیں بھی کوئی آفت آتی ہے، جیسے ابھی چولستان میں جب پانی کا ایشو ہوا تھا، سیکٹری صاحب خود وزٹ کرتے رہے، دن رات اس چیز کو انہوں نے دیکھا، اور ہم بھی اس کو دیکھ رہے تھے. اور ابھی جیسے ابھی ریسنٹلی ایک لمپی اسکن ایک ڈیزیز آئی ہے، ان کے نوٹس میں آئی، انہوں نے رپورٹ مانگی ہے، اور وہ اس کو بڑے سیریسلی لیتے ہیں. سر آخری یہ بتا دیں کہ سیکٹریٹ کے لیے ملتان کی جو بلڈنگ تھی وہ کنسٹرکشن پروسیس چل رہا تھا، کب تک مکمل ہوگی، کہاں تک پہنچا جی، 2 سیکریٹریٹ کے پورشنز بن رہے تھے، ایک بہاولپور میں اور ایک ملتان میں. ملتان کا پورشن تو ایز پر اسکیجول چل رہا ہے، اس میں کوئی تھوڑی بہت چیزیں آتی رہتی ہیں جو ہم نے چینج کرنی ہوتی ہے، جیسے الیکٹریسٹی. ایز پر میجر ورک تو وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اور ACS جو ہیں وہ اس کو وزٹ بھی کرتے رہتے ہیں. IDEP جو اس پروجیکٹ کو دیکھ رہا ہے وہ ان کو ہم بلاتے بھی ہیں، میٹنگز بھی لیتے ہیں، ان کے سارے اس پہ اپڈیٹ رہتے ہیں، اور یہ بالکل اسکیجول سے جا رہا ہے، اور اپنے جو اس کا ٹائم لائن ہے اس کے مطابق چل رہا ہے. اور جو بہاولپور کا سیکریٹریٹ کا پورشن ہے اس میں وہ بھی اپنی ٹائم سے چل رہا ہے، لیکن اس میں کوئی اپنا لیگل میٹرز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، اور وہ ہماری لیگل ٹیم اس کو دیکھ بھی رہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ جو نئی بلڈنگز ہیں یہ اپنے اسکیجول کے ساتھ 2024 میں بہاولپور کا ہے، 2023 میں یہاں کا ملتان کا ہے، اگست کا. تو ہوپ فلی یہ تو ان ٹائم ہو جائے گا. وہ بھی انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کے لیگل میٹرز کو سالو کر کے وہ بھی کیا جائے. اور جب یہ چیزیں بن جائیں گی تو آپ دیکھے گا کہ بہت بڑے مسئلے حل ہو گئے ہیں، لوگوں کو اتنی دور جانا نہیں پڑے گا. اور ACS کی ٹاپ پرائرٹی پہ یہ میٹر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارا ہونا چاہیے، وہ خود وزٹ کرتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم وزٹ کرتے رہتے ہیں، بریفنگ لیتے رہتے ہیں. اور ہوپفلی یہ انشاءاللہ یہ میٹر ایسے آگے پروسیس چلے گا انشاءاللہ. جی، علی عاطف بٹر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، ڈپٹی سیکٹری ساؤتھ پنجاب ہیں امپلیمنٹ اینڈ کوآرڈینیشن کے. ساؤتھ پنجاب میں سیکٹریٹ کے قیام کے بعد اب تک کیا پروسیس چل رہا ہے؟ یقیناً آپ لوگوں کے لیے کیا جو شکایات لوگ لے کے آتے ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں؟ بلڈنگ کنسٹرکشن جب مکمل ہو جائے گی تو پھر ایک ہی چھت تلے ساری چیزیں میسر ہوگی عوام کو. اور اب ایک اچھا سائن یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جو لاہور کا سفر کرنا پڑتا تھا وہ نہیں کرنا پڑتا، سیکٹریز یہاں بیٹھتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ساؤتھ پنجاب کی عوام کے لیے بہتر ہو رہی ہیں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ پھر کسی ایک ٹاپک کے ساتھ، نئی سیلیبریٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.